ماہ رمضان المبارک کو باقی مہینوں پر ویسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے علی ابن ابی طالب کو باقی انسانوں پر حاصل ہے۔ بس ایک فقرے میں پورا دین سمویا ہوا ہے، اس میں شریعت بھی ہے، اس میں عقیدہ بھی ہے، اس میں فقہ بھی ہے۔ ماہ رمضان المبارک کو باقی مہینوں پر ویسی فضیلت حاصل ہے، یہ علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں، اور یہ انتہائی علی ہے کہ انتہا بھی نہیں۔ لیکن مدینۃ الاولیاء میں پہلی بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ان دوست احباب بزرگان توسط سے ماشاءاللہ، تو ولی تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جیسے علی کہنا آتا ہو۔ اوہو ولی تو ہوتا ہی وہ ہے جیسے علی کہنا آتا۔ نبی تھے علی کو ولی کہنے والے، ایسے ہی ہے یا نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں نبی تھے علی کو ولی کہنے والے، اور ولی بن گئے یا علی کہنے والے۔ کیا ہی ماحول ہے، کیا ہی کیفیت ہے، سبحان اللہ۔ اور میرے جو عزیز بزرگ ساتھی ہیں انہوں نے یہ بتلایا کہ جب یہاں نماز بھی ہوتی ہے تو تشریف لاتے ہیں مختلف مکاتب فکر سے نمازی، اور آ کر نماز پڑھتے ہیں۔ علی کا دروازہ تو سب کے لیے کھلا ہوا ہے، علی کا دروازہ تو سبھی کے لیے کھلا ہوا ہے۔ دیکھو مولا علی علیہ السلام کو مثال قبلہ تشریف فرمائے، یہاں پر عالم دین ہیں، نماز جماعت پڑھاتے ہیں، بچوں کے لیے قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے۔ تو قبلہ کو خاص ہدیہ کرتے ہوئے کہ سورہ نحل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شہد کی مکھی کا ذکر کیا ہے، اس میں دیکھو تھوڑا سا سطح عمومی سے ایک بات ایک درجے تک لے جاؤں گا، اے میرے ساتھ انشاءاللہ آپ تو وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شہد کی مکھی کا ذکر کیا کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی، اوحی ربک الی النحل، ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ وہ جائے اور پھولوں سے رس کو حاصل کرے، اور جب وہ رس کو حاصل کر لے، اچھا آیت پوری کروں گا لیکن حدیث پہلے سنا دوں۔ ایک مولا نے فرمایا ہے کہ جب شہد کی مکھی اس رس کو حاصل کرتی ہے تو پھولوں سے تو رس کڑوا ہوتا ہے، اب پھول ڈائریکٹ منہ میں لیں گے تو میٹھا تھوڑی ہوگا شہد کی طرح، شہد سے وہ تو اس کے شکم میں جا کے شہد بنتا ہے نا، لیکن جب وہ پھول سے رس لیتی ہے تو اس وقت تو پھول کا رس کڑوا ہوتا ہے، اس کے شکم میں جاتا ہے میٹھا ہو جاتا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ جب اپنے شکم میں اس پھولوں کے رس کو لے لیتی ہے تو ہم محمد اور آل محمد پر درود بھیجتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی یہاں سے وہاں تک پرزور حیدری صلوات بھیجو محمد و آل محمد علیہ السلام پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تو کتاب خانے کا بھی افتتاح ہے تو مجھے جملہ کہنا ہے جب کہنے لگا اسی آیت کے ذیل میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ وہ جائے اور پھولوں سے رس حاصل کرے۔ دیکھو ایک عالم دین کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ مختلف کتابوں سے اس خوشبو کو حاصل کر کے شہد بنا کر، وہ بھی مختلف کتابوں سے علوم کو حاصل کر کے شہد بنا کر وہ مولا کے چاہنے والوں کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ وہ پھولوں سے رس حاصل کرے، پھر مولا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ ان پھولوں سے رس کو حاصل کر لیتی ہے تو اس کے شکم میں ایک مائع بنتا ہے، شرابن کا اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، مائع لکوڈ اس کے شکم میں بنتا ہے، مختلف الوان ہو، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، شہد ایک رنگ کا نہیں ہوتا، شہد ہلکا رنگ کا بھی ہوتا ہے، درمیانے رنگ کا بھی ہوتا ہے، گاڑے رنگ کا بھی ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، فیہ شفاء للناس، اس شہد میں انسانوں کے، مسلمانوں کے لیے نہیں، اب کچھ کہہ رہا ہوں، اس شہد میں انسانوں کے لیے شفا ہے۔ مولا نے فرمایا اس کا ایک ظاہر ہے، اس کا ایک باطن ہے۔ ظاہر ہے کہ شہد انسانوں کے لیے شفا ہے، باطن ہے ہوا علم علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کا علم انسانوں کے لیے شفا ہے، خالی مسلمانوں کے لیے نہیں، خالی مومنوں کے لیے نہیں، کہ جو کتاب خانہ یہاں پر بنا ہے اور انشاءاللہ باب مدینۃ العلم کے صدقے میں جو کچھ یہاں سے جو آ کے پڑھے گا اور آگے پہنچائے گا وہ انسانوں کے لیے شفا ہے، روحانی مریضوں کے لیے بات پہنچ رہی ہے،
اس لیے کہ فقط علی وہ ہے کہ جس نے ممبر سے سلونی کا دعویٰ کیا، کوئی اور دعویٰ کر ہی نہیں سکا تھا. اوہ بات پہنچ رہی ہے. دیکھو اب میں چونکہ علم پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کتاب خانے کی وجہ سے. دو دعوے ایسے ہیں جس کو کرنا بہت مشکل ہے. اگر میں آپ سے یہ دعویٰ کروں نا، پہلے آسان دعویٰ سناؤں، میں آپ سے یہ دعویٰ کروں کہ میں نے زندگی میں کبھی نماز شب قضا نہیں کی، تو آپ میرے دعوے کو باطل نہیں کر سکتے. بھائی آپ مجھے جانتے ہی نہیں، آپ میرے ساتھ رہے نہیں، تو میں کہوں کہ میں نے زندگی میں کبھی نماز شب قضا نہیں کی، تو آپ کبھی بھی میرے دعوے کو غلط نہیں ثابت کر سکتے. لیکن اگر میں کہوں کہ میں دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوں، تو آپ میرے دعوے کو باطل کر سکتے ہیں. کوئی مجھ سے مشکل سوال پوچھیں گے مجھے نہیں آئے گا، دعویٰ باطل ہو گیا. اس لیے مسجد میں نماز پڑھنے والے بہت سے مل گئے، ممبر پر سلونی کہنے والا علی کے سوا کوئی نہیں ملا. بات پہنچ رہی. 4 بجے سے کہہ رہا ہوں، آپ کی اجازت سے حوالہ یاد نہیں ہے، کتاب سوچنے دو، اور کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو، کہ علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو. آپ کے کیا کہنے؟ واقعاً محسوس ہو رہا ہے کہ مدینہ الاولیاء میں گفتگو ہو رہی ہے. کیا تربیت ہے یہاں جو علماء نے کی ہے، یہاں جو بزرگوں نے کی ہے، یہاں جو بزرگ ذاکرین نے آپ کی تربیت کی ہے، جس انداز سے آپ نام مولا علی علیہ السلام پر بول رہے ہیں. اور دیکھیں اس میں کوئی شیعہ سنی تفریق تو ہے نہیں علی کو ماننے میں، اس لیے کہ امامت کا مطلع علی ہے، خلافت کا مقتا علی ہے. اوہ یہ بات پہنچی. امامت کا مطلع علی ہے، خلافت کا مقتا علی ہے. یا امامت کے ذریعے رسول اللہ تک جاؤ گے تب بھی علی ہے. اوہ خلافت کے ذریعے سے جاؤ گے، اب ہر جگہ علی. اب کیا کیا جائے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، خطیب بعد میں پہنچتا ہے، کلپ پہلے پہنچا ہوا ہوتا ہے. تو اگر یہ کلپ پہنچا ہوا ہے اب تک تو میں معافی چاہتا ہوں جو اب آگے کہنے لگا ہوں جملہ. لیکن بہرحال ہر جگہ علی ہے، خلافت میں بھی علی ہے، امامت میں بھی علی ہے، طریقت میں بھی علی ہے، شریعت میں بھی علی ہے. طریقت میں بھی علی ہے، شریعت میں بھی علی ہے، مسجد میں بھی علی ہے تو ممبر پہ بھی علی، اور کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ بھی علی، اور ہجرت کے شب رسول کے بستر پہ بھی علی، جنت علی کی ملک کوثر پہ بھی علی. اور ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم بچائیے. حقیقت تو یہی ہے. تو علم حاصل کرنا ہو تو علی، شجاعت ہو تو علی. ابھی کل لاہور میں ٹرانسمیشن ہو رہی تھی جناب بلال قدوس صاحب کے پروگرام میں، تو میں نے ایک جملہ کہا، وہاں محبت اہل بیت موضوع تھا، تو وہاں ہم نے یہ عرض کیا اس ٹرانسمیشن میں بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو حکم دیا ہے قرآن میں اہل بیت سے محبت کا، لیکن در حقیقت یہ حکم عقلی حکم ہے. یعنی اگر تمہیں قرآن حدیث میں کہیں نہ بھی ملا نا، بالفرض کہہ رہا ہوں، بالفرض محال، اگر نہ بھی ملے تب بھی عقلی حکم ہے، اس لیے کہ عقل ہمیشہ کمال کے سامنے جھکتی ہے. اوہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، کسی کے الگ سے حکم دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. فطرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ عقل جھکے علم کے سامنے، عقل جھکے فطرت کے سامنے، سخاوت کے سامنے، شجاعت کے سامنے. یہ عقل کا حکم ہے کہ انسان جھکتا ہے. تو اب مجھے بتلائیے کہ علم اس سے بڑھ کر کس خاندان، شجاعت اس سے بڑھ کر کس خاندان میں ہے؟ بھائی سخاوت اس سے بڑھ کر کس خاندان میں؟ سارا دین تو یہاں پر ہے. اس لیے کہ علی قطب عالم امکان ہے. اس کا کبھی ترجمہ اور تشریح علماء سے پوچھیے کہ جو لفظ میں نے استعمال کیا یہ کیا ہے. عالم امکان یعنی پوری کائنات. اس کا قطب ہے نا وہ علی بن ابی طالب ہے. قطب عالم امکان اس سے ملتی جلی تعبیر نہج البلاغہ میں موجود ہے. امیر المومنین نے خود اپنے آپ کے لیے کہا ہے کہ میری حیثیت اس نظام خلافت میں ویسی کہ جیسے چکی اس کیل کے گرد گھوم رہی ہے. اوہ یہاں پر کوئی لفاظی نہیں کرنے بیٹھا ہوا میں، جو ہے وہ قرآن حدیث سے. تو علی قطب عالم امکان ہے، علی مولا المومنین ہے، علی یاسب الدین ہے، علی نبی عظیم ہے، علی مبید الشرک والمشرکین ہے، علی قاتل الناکسین والقاسطین والمارقین ہے، ابو الیتامى والمساکین ہے، باب حکمت رب العالمین ہے، عمود الدین ہے، اول العابدین ہے، شبیہ ہارون ہے، نفس الرسول ہے، زوج البتول ہے، سیف اللہ المسلول ہے، عامر البررہ ہے، قاتل الفجرہ ہے، قسیم الجنت والنار ہے، صاحب اللواء ہے، سید العرب ہے، کشاف الکرب ہے، صدیق اکبر ہے علی بن ابی طالب، فاروق اعظم ہے علی بن ابی طالب، علی کرار ہے. میرے ساتھ آپ یا نہیں ہے؟
زوج البتول ہے، سیف اللہ المسلول ہے، امیر البرار ہے، قاضی الفجر ہے، قاسم الجنت والنار ہے، صاحب اللواء ہے، سعید العرب ہے، کشاف الکرب ہے، صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، کرار ہے، غیر فرار ہے، برادر جعفر تیار ہے، حازم الاحزاب ہے، قاسم الاسلاب ہے، معیذ الاولیاء ہے، مذل الاعداء ہے، اخطب الخطباء ہے، قدوۃ اہل الکسا ہے، امام الائمۃ والاتقیاء ہے، ابو السید الشہداء ہے، ممیت البدعہ ہے، محیی السنہ ہے، قاسم الاسلاب ہے، حازم الاحزاب ہے، معیذ الاولیاء ہے، مذل الاعداء ہے، اخطب الخطباء ہے، قدوۃ اہل الکسا ہے، ہائے ہائے، زرغام ہے، ابو الایتام ہے، مکی ہے، مدنی ہاشمی ہے، طالبی ہے، عروۃ الوثقی ہے، ابن ابی المصطفیٰ ہے، مصباح الدجا ہے، باب و حکمت اللہ ہے، موضع سر اللہ ہے، جنب اللہ ہے، ید اللہ ہے، عین اللہ ہے، لسان اللہ ہے، اور حب علی رحمت اللہ ہے، اور بغض علی لعنت اللہ ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے انشاءاللہ سے۔ تو جناب علی بات ہے کہ جو اس مقام پر جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا ہے، اب اس کا جو مقتدی ہے، ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اب اس کا جو مقتدی ہے، علی امام ہے اور علی سے محبت کرنے والا ان کا مقتدی ہے۔ اب قبلہ صاحب ہیں، امام جماعت، وہ نماز پڑھا رہے ہیں، وہ ہوں رکوع میں اور مقتدی ہو سجدے میں، آپ کہیں گے نماز باطل ہے۔ میں نے مثال دے کے کچھ کہہ دیا ہے آپ کی خدمت میں۔ علی کا ہاتھ سخاوت کے لیے کھلا ہو اور میرا ہاتھ بند ہو، اب یہ مقتدی کی نماز باطل ہے۔ یہاں پر بات سمجھ میں آ رہی؟ تو جیسا امام ہے نا، اس راستے کا مقتدی ہونا چاہیے، ویسا تو ہو نہیں سکتا لیکن اس راستے کا ہونا ہے۔ مولا علی علیہ السلام، ایک جنازہ تھا، نقل بالمعنی کر رہا ہوں روایت روزے کے عالم میں تھوڑا سا اور احتیاط کرتے ہوئے، اور ایک بزرگ عالم سے سنی ہے تو وہاں سے سن کے آپ کو سنا رہا ہوں کہ دفن کر دیا گیا نا میت، تو کسی نے کہا کہ یا علی اگر یہ زندہ ہو کے واپس آ جائے نا تو یہ پکا آپ کا چاہنے والا بن جائے گا، اس لیے کہ یہ قبر میں بہت سی حقیقتوں کو دیکھ چکا ہے۔ ہمارے لیے جو غیب ہے وہ اس کے لیے شہود ہے نا، ہمارے لیے غیب ہے، ہم تو فرشتوں کو نہیں دیکھ رہے ابھی، ہم تو منکر نکیر کو نہیں دیکھ رہے ابھی، ہم تو نہیں معلوم کہ قبر میں کیا ہے ہمارے سامنے، لیکن اس کے سامنے آ چکا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مولا اگر یہ زندہ ہو کے واپس آ جائے تو یہ پکا آپ کا چاہنے والا بن جائے۔ اب ایسا جواب دیا مولا علی علیہ السلام، خدا کی قسم یہ جواب علی کے سوا کوئی دے نہیں سکتا تھا۔ مولا نے اس کی جانب دیکھا اور کہا دیکھ یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا اس وقت اپنے لیے؟ کیا بات بھائی، یہ بات تو کیوں نہیں سوچتا اپنے لیے؟ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ مولا اگر وہ زندہ ہو کے آ جائے تو آپ کا چاہنے والا بن جائے گا، تو زندہ ہے۔ اور فرمانا یہ جتنی زندگی اللہ تعالیٰ نے دی نا، یہ مہلت ہے علی کے راستے کی۔ ایک پرزور حیدری صلوات بھی تو محمد و آل محمد علیہ السلام پر، یہ مہلت ہے، مولا کی جانب سے مہلت ہے۔ اب ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ بزرگ آپ نے اس عزت سے نوازا تو یہ جو مہلت ہے نا مولا کی جانب سے، جو مہلت کا فائدہ اٹھا لے وہ حر ہوتا ہے۔ پھر ہے تو ایسے ہی، مولا کی جانب سے جو مہلت کا استفادہ کر لے وہ حر ہوتا ہے۔ مولا نے بھی تو شب عاشور مہلت دی تھی، امام بارگاہ شان حسین میں گفتگو ہے تو شان حسین پہ تو میں کچھ کہوں جب تک نہ تو پھر گفتگو کا حق نہیں ادا ہو۔ اس خانوادے کی شان یہ ہے کہ پہلے سے شروع کرو تو آخر تک پہنچتی، آخر سے شروع کرو تو پہلے تک آتی ہے، کیونکہ کلنا نور واحد، سب ایک نور سے۔ تو مولا نے مہلت دی شب عاشور، یہ مہلت لی نہیں تھی، مہلت دی۔ تاریخوں میں لکھا ہوا ہے، ظاہر میں یہ کہ حسین نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک رات عبادت کے لیے، جس کے لیے عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جس کی مودت کے بغیر اللہ عبادت قبول نہیں کرتا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے یقیناً انی احب الصلاۃ و تلاوت القرآن، حسین نے یہ نہیں کہا میں نماز پڑھتا ہوں، کہ میں نماز سے عشق کرتا ہوں۔ حسین فقط نماز پڑھتا نہیں، نماز سے عشق کرتا۔ ہزاروں مرتبہ کی سنی ہوئی روایت ہے کہ جب حسین پشت رسالت پر آئے تو حضور نے 70 مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سجدے کو طول دیا۔ حسین کے آنے سے سجدہ کم نہیں ہوتا، سجدہ بڑھ جاتا ہے۔ دیکھو میں کیسے مقام پہ گفتگو کر رہا ہوں کہ مجھ پر واجب ہے کہ میں شرعی طور پر کچھ پہنچا کے جاؤں۔ تو حسین علیہ السلام کے آنے سے جس کی زندگی میں حسین ہے اس کی زندگی میں سجدہ کم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اچھا کیا حضور نے ایسا کیا کہ حسین کو، نعوذ باللہ من ذالک، مثال دے رہا ہوں فقط، حسین کو گرا دیا اور نماز جاری رکھی؟ اچھا کیا ایسا کیا کہ نماز توڑ دی اور حسین کو لے لیا گو؟ یہ اعلیٰ ترین مثال ہے کہ حسین کے ساتھ نماز ہو اور نماز کے ساتھ حسین ہو۔
یا علی. اور میں ٹرانسمیشن میں اس جملے کو کہہ چکا ہوں, اور آپ جانتے ہیں اس فقیر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعض جو خدمات لی ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں وہاں بھی جو ہو سکتا ہے تو مولا کی جانب سے عطا ہو جائے, وہاں رکتا نہیں ہوں, کہتا ہوں وہاں پر. وہاں میں اس جملے کو کہہ چکا ہوں کہ یہ مخصوص ہے امام حسین علیہ السلام سے, ہر امام جماعت کے لیے نہیں کہ اس کا نواسہ پشت پر آ جائے تو وہ بھی سجدے کو طول دیں گے. اوہ یہ بات پہنچی. مجھے 1400 سالہ تاریخ میں برادر اہل سنت تشریف فرما ہو تو میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں, 10 بستہ آپ کے بھی حسین, میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے کسی مفتی صاحب کا فتویٰ اور ہمارے یہاں کسی بھی مجتہد محترم عالم دین کا کوئی فتویٰ ایسا نہیں کہ اگر امام جماعت رکوع یا سجدے میں ہو اور ان کی پشت پر ان کے نواسے آ جائیں تو وہ بھی سجدے کو طول دے جیسے رسول اللہ نے طول دیا تھا. سنت رسول ہے, یہ ہر نواسے کے لیے نہیں ہے, یہ حسین کے لیے, یہ ہر نانا نواسے کے لیے نہیں ہے. اوہو میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, یعنی اب ہاں جی 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 نہ ہم ان جیسے ہیں نہ وہ ہم جیسے ہیں. بات پہنچ رہی, میں کچھ کہہ رہا ہوں اور بات کو یہاں سے آستے آستے منطقی انجام تک لے کے جاؤں گا. یعنی اب نانا کی پشت پر نواسا نہیں ہے, اب نانا کی پشت پر نواسا نہیں ہے, اب رسالت کی پشت پر امامت ہے. اب رسالت کی پشت پر امامت ہے اور رسول امامت کا تعارف کروا رہے ہیں. رسول امامت کا تعارف کروا رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں میرے بعد دین ملے گا تو کہاں سے ملے گا, تمہیں نماز ملے گی تو کہاں سے ملے گی, شریعت ملے گی تو کہاں سے ملے گی, جس کی خاطر سجدے کو طول دے رہا ہوں. بھائی سر مبارک جھکا ہوا تھا, نماز سرور پڑھا رہے تھے, سر مبارک جھکا ہوا تھا, نماز سرور پڑھا رہے تھے, تو حضور آگے صحابہ پیچھے, وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے کہ محب ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے, اور حسین پشت نبی پر بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے. کیا بتا رہے تھے؟ کہ ملے گی جنت, پیے گا کوثر, اسی کو محشر میں چین ہوگا. حاصل کلام جملہ, مجلس وصول ہو جائے گی یہاں پر. ملے گی جنت, پیے گا کوثر, اسی کو محشر میں چین ہوگا. نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. یہ نماز اور حسین سمجھ میں آ رہے ہیں. یہ نماز فقط رمضان کے لیے نہیں, یہ نماز رمضان سے پہلے بھی ہے, رمضان کے بعد. تو دیکھو کوشش کرو, خاص طور پر جو فجر کی نماز ہے رمضان میں جو توفیق نصیب ہوئی ہے, اس توفیق کو چھوڑنا دیں, اور جب تک اس توفیق کو ساتھ رکھو گے تو حسین ساتھ رہیں گے. ہائے ہائے ہائے, بات پہنچی ہے کہ میں نے کیا, جب تک اس توفیق کو ساتھ رکھو گے تو اپنی عبادات کے لیے بھی اور اپنے معاملات کے لیے بھی. خاص طور پر میں مردوں سے کہہ رہا ہوں, مائیں بہنیں وہاں تشریف فرمائیں, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو گھر میں ایک حاکمیت عطا کیا. رجال قوامون علی النساء, مردوں کی ولایت ہے عورتوں پر, یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا. لیکن اس کا مطلب ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, اس کا مطلب رسپانسبلٹی ہے. آپ کو ایک ذمہ دار بنایا, آپ کا زیادہ فرض بنتا ہے پہلے اچھے اخلاق سے پیش آئے. ہم نے شاید دین کی ترتیب بھی نا تھوڑی سی بدلی بھی ہے, ہم عبادات سے شروع کرتے, رسول اللہ نے معاملات سے شروع کیا تھا. اوہ ہو, یہ بات پہنچی, میں نے کیا عرض کیا, ہماری عبادات بظاہر ٹھیک ہوتی لیکن معاملات ٹھیک نہیں ہوتے, ہمارا اخلاق ٹھیک نہیں ہوتا. رسول اللہ نے پہلے نماز اور روزہ کا بتلایا یا پہلے صداقت اور امانت کا کلمہ پڑھوایا؟ پہلے اپنے آپ کو صادق کہلوایا, پہلے اپنے آپ کو امین کہلوایا, پھر نماز کا بتلایا. یعنی دینداری کی پری ریکویزٹ ہے نماز, روزے کی پری ریکویزٹ ہے صداقت اور امانت. ایک شخص بڑا نمازی ہے لیکن سچ نہیں بولتا, وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے. مثلا بہن کا حق کھا کے بیٹھا ہوا ہے, بھائی کا حق کھا کے بیٹھا ہوا ہے, کسی مومن کا حق کھا کے بیٹھا ہوا ہے. اب دیکھیں یہ گفتگو ہے میرے پاس, جو کچھ ہے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. پھر کبھی مولا نے بلایا, حیدر آنا ہوا تو پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پہنچیں گے. لیکن اور اب گلگش میں گفتگو ہے نا, اس کے بعد انشاءاللہ مجلس اہل ثواب. وہ کون سا امام بار آپ کی محبت ہے انشاءاللہ سے کر, وہ پنجتن پاک کے صدقے میں انشاءاللہ دعا میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی توفیق دے دے کہ راستے میں کوئی ایسا معاملہ بن جائے. کاظمی ہاؤس ملک, ہاں انشاءاللہ. تو وہاں پر آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے. وہاں پر ایک ایصال ثواب کا موضوع, یہیں سے تسلسل میں آگے بڑھائیں گے. لیکن یاد رکھیے کہ جب تک یہ معاملات ٹھیک نہیں, تو دیکھو مہلت ہے ابھی, اس جملے کو پورا کرو, اور جو مہلت سے استفادہ کر لے وہ ہو. حسین ابن علی کی شان ہے حسین امام بارگاہ میں. یہ جملہ کہہ رہا ہوں, حسین ابن علی کی شان, حسین جسے معاف کر دے وہ علیہ السلام بن جاتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ حسین فقط خود علیہ السلام نہیں ہے, حسین علیہ السلام بناتا ہے. ہر اب تک تھے لعن اللہ امتن قتلت کا, ولعن اللہ امتن ظلمت کا, ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ. ان جملوں میں آئے حسین سے معافی مانگ لی. اب ہے السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء.
السلام علیکم یا اسفیہ اللہ وابدہ. زیارت وارثہ یاد ہے نا؟ السلام علیکم یا اسفیہ اللہ وابدہ. السلام علیکم یا انصار دین اللہ. السلام علیکم یا انصار رسول اللہ. السلام علیکم یا انصار امیر المومنین. السلام علیکم یا انصار فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین. یہ ہے حسین. اور اتنا جلدی ہے امام. مولا صادق السلام سے پوچھا گیا کہ آپ سب کے سب سفینہ نجات ہے تو فقط امام حسین کو کیوں سفینہ نجات کہا جاتا ہے؟ فرمایا حسین کا سفینہ سفینہ حسین اوسع واسرع وانفس. حسین کا سفینہ جلدی پہنچاتا ہے بہت. یہ بات پہنچ رہی ہے. حسین کا سفینہ بڑا جلدی پہنچاتا ہے. میر انیس رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ کیا جلد گیا سوئے ارم دار فنا سے. اور کے لیے کیا جلد گیا سوئے ارم دار فنا سے کہ سوکھا ہے پسینہ بھی تو جنت کی ہوا سے. یہاں سے وہاں تک بزرگ حسینی صلوات بے دو نام ہے ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام پر. تمام ہو رہی بات. حضرت علامہ رشید ترابی صاحب علیہ اللہ مقامہ ان کا بھی فقرہ پڑھو. وہ کہتے ہیں یہ امام حسین السلام کا اختیار دیکھنا. یہاں کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی اس کے بعد اس نے آپ سے آ کے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دینا, آپ کا بھی دل بڑا تھا, آپ نے سیرت اہل بیت پر عمل کرتے معاف کر دیا الحمدللہ. لیکن یاد رکھ دیکھو مجھ سے کوئی معافی مانگنا ہے فرض کرو آپ سے کوئی معافی مانگنا ہے, آپ میں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے معاف, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رب نے معاف کیا. پتہ نہیں میری بات پہنچی نہیں پہنچی. یہ ہمارا تو ڈومین ہی نہیں, ہمارا تو علاقہ اور اختیار ہی نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ رب نے معاف کیا. ارے ہمیں کیا معلوم رب نے معاف کیا یا نہیں کیا. اب یہ رب جانے تو حسین جانے. بات پہنچ گئی. یہ ہمارا تو معاملہ ہی نہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ رب نے معاف کیا. ہماری اتنی حیثیت نہیں, کسی بھی انسان میں یہ اوقات نہیں ہے. یہ میں اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم کہہ سکیں رب نے معاف کیا, ہمیں معلوم ہی نہیں. لیکن جب ہو آئے امام حسین علیہ السلام کے پاس, یہ حسین کا اختیار ہے کہ حسین کہیں کہ میں نے معاف کیا اور رب نے معاف کیا. حسین باب اللہ, اللہ تک پہنچنے کا دروازہ. جی 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 باب اللہ ہے حسین. تو جو حسین تک آیا ہے وہ رب کے دروازے تک پہنچا ہوا ہے. اب یہاں سے جو معافی مل رہی اور ہمارے یہاں سے جو معافی مل رہی تو حسین نے معاف کیا یا نے رب نے معاف کیا. اس لیے حضرت انیس نے لکھا کہ دوزخ سے جب آزاد کیا حور کو خدا نے, آزاد کیا امام حسین نے. لکھتے ہیں دوزخ سے جب آزاد کیا حور کو خدا نے, میں کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے. امام حسین مالک خلد ہیں کہ کھول دو, کھلوا, میرا نوکر آ رہا ہے. کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے, اور زانوں پہ رکھا سر جو امام دو سرا. تو اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے. کیا مصرع لکھا ہے, اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے. سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ در تھا. اب ہور جنت کا طالب نہیں ہے, جنت ہور کی طالب ہے. سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ در تھا, اور حوران جنا گرد تھیں اور بیچ میں اللہ اکبر. مل کے لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. یہ ہے علی حسین کا در. یہ اتنا بڑا در. بس عزیزوں مغرب سے آہستہ آہستہ متصل ہو رہا ہوں تو بات یہاں پر اختتام پذیر ہو جائے گی اور سمٹ جائے گی کہ سب سے پہلے تو اس جیسا کوئی در نہیں, یہ ذہن میں رکھنا. جیسا یہ در ہے ویسا کوئی در نہیں. اور اس در نے ہمیں سکھلایا ہے کہ جو امام کر رہا ہے نا مقتدی اس راستے پہ رہے. اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کو بھی دیکھیے. اور میں نے نماز فجر کی خاص آپ سے ریکویسٹ کی کہ فقط رمضان میں نہیں, رمضان کے بعد بھی. اب دیکھو میں کام کروا رہا ہوں آپ سے. آپ نے ہمیشہ سن رکھا ہے کہ مثلا کوئی عبادت کرو 3 دفعہ ایک ساتھ درود بھیجتے ہیں تو اس کی خاص تاثیر ہوتی ہے. اس طریقے سے آپ 3 دفعہ نعرہ حیدری کہیں. تو میں آپ سے کام کروا رہا ہوں. ابھی آپ 1 دفعہ کہیں نعرہ حیدری, آپ کہیں 1 دفعہ نعرہ حیدری کہیں میرے بھائی. ابھی آپ میں سے کوئی ایک اور دفعہ کہیں نعرہ حیدری. بس ٹھیک, 2 دفعہ ہو گیا. اب تیسری دفعہ تم پہ واجب ہے اس کو کہنا جب فجر پہ اٹھو گے. یہ تو پابند کر دیا میں نے. اچھا یہ فجر والا نہیں ہے, یہ دوسرا ہے. تو اب ایک طریقے سے مولا علی کی محبت اور ولایت کی خاطر اب یہ واجب ہو گیا تم پہ کہ اٹھنا ہے. ہر فجر پہ اٹھ کے کہنا نعرہ حیدری یا علی
پھر وضو کے لیے جانا, اللہ کی عبادت پہ کھڑے ہو جانا مصلی پر. اب یہ تیسرے نعرے کو جو نا ہمیشہ ہم نے فجر پہ مکمل کرنا. بات سمجھ میں آ گئی انشاءاللہ. بس یہ ہاں, تو آپ غور فرمائیے گا. بس بات تمام ہو گئی عزیزوں. جس کیفیت میں آپ نے سنا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے والدین حیات ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں صحت سلامتی عافیت کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے, اور جن کے والدین دنیا سے تشریف لے گئے اس مجلس کا ثواب ان کو ہدیہ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی قبروں کو نور قرآن اور نور اہل بیت اطہار السلام سے منور فرمائے انشاءاللہ سے. بات تمام ہو گئی عزیزوں. یہ والدین ہی ہیں جنہوں نے ہمیں اپنی گودیوں میں یا علی یا حسین کہنا سکھلایا. ان کی یہ تربیت نہ ہوتی تو آج ہم یہاں موجود نہ ہوتے. حنفی صاحب تشریف فرمائے, اختر عارف اختر کاظمی صاحب, حسین بھائی تشریف فرمائے, اور بزرگان ہیں اور علماء کرام تشریف فرمائے, قبلہ صاحب موجود ہیں یہاں پر. تو ان تمام کا بڑا مشکور و ممنون ہوں. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا, آپ نے بے پناہ محبتوں سے نوازا, اور ایک بہت ہی حسین یاد میرے دل. اور انشاءاللہ جائیں گے, اور جیسے کہ جناب نے فرمایا کہ 2 دن بعد مجھے کربلا جانا ہے, کل انشاءاللہ کراچی, اس کے بعد کربلا. تو میری جانب سے ایک وعدہ رہا کہ اجتماعی طور ایک زیارت آپ کی طرف سے میرے ذمہ رہی انشاءاللہ سے. انشاءاللہ سے کربلا معلی اور نجف اشرف میں آقا ابا عبداللہ الحسین اور مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حاضری نصیب ہو سب کو انشاءاللہ. یہاں سے پرزور حیدری اور حسینی صلوات بھیجو محمد و آل محمد علیہ السلام پر انشاءاللہ. الہی آمین, الہی آمین. تو میں نے کربلا حاضری دینی ہے, اور نجف اشرف 21 رمضان اس فقیر نے نجف اشرف میں مجلس پڑھنی ہے مولا علی علیہ السلام, اور شب قدر پھر کربلا میں, اور پھر انشاءاللہ مشہد میں مولا رضا علیہ السلام کے حرم میں. تو جہاں جہاں میں گیا میرا یہ ایک وعدہ رہا کہ اجتماعی طور پر ایک زیارت آپ تمام کی نیت سے میرے ذمہ رہی. بس عزیزوں, حسین زیارت ناہیہ ہی سے ہم جب حسین کو سلام کرتے ہیں تو مولا نے ہمیں سکھلایا کیسے کہو, السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. لیکن جب امام زمانہ سلام کرتے ہیں نا حسین, تو حسین کے جسم کے ایک ایک حصے کو الگ الگ سلام کرتے ہیں. بس یہ ایک فقرہ کافی ہے مصائب کے لیے. کہتے ہیں ان خشک لبوں پر سلام جن پر چھڑی ماری جا رہی, والشمر جالس علی صدر, اس سینے پر سلام جس پر شمر بیٹھ گیا تھا. قابض علی لحیتہ, اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑ لیا. ہائے ہائے, اس سر پر سلام جو نوک نیزہ پر بلند ہوا. ان اعضاء پر سلام جسے جسم سے کاٹ کے جدا کر دیا گیا. ان لبوں پر سلام جو پیاس سے خشک ہو گئے تھے. ان دانتوں پر سلام جن پر یزید چھڑی مار رہا تھا. بس جب شمر امام حسین کے سینے پر بیٹھا تھا وقت, اور اس نے اپنے ہاتھوں سے حسین کی داڑھی کو پکڑ لیا. تو ایک فقرہ ہے, مجھے معاف فرمائیے گا, بعض کتابوں میں اس طرح سے ہے, بعض علماء نے ایسا بیان کیا کہ 13 ضربتیں لگی حسین کو. فضربتن من ضربتن. تو انبیاء و مرسلین دیکھ رہے تھے, ائمہ علیہ السلام وہاں تھے, رسول اللہ موجود تھے گویا عالم انوار سے. اگر زبان حال کہوں تو یہ کہ ایک ضربت لگی تو آدم علیہ السلام برداشت نہ کر پائے, اپنے مقام سے بلند ہو گئے کہ پروردگار حسین مارا جا رہا ہے, یہ مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا. پھر نوح علیہ السلام اٹھے, پھر ابراہیم علیہ السلام اٹھے, یہاں تک ایک ضربت ایسی لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند ہو گئے کہ پروردگار میرا نواسہ میرے سامنے مارا جا رہا ہے, مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا. ایک کیفیت آئی کہ مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام بلند ہو گئے, پروردگار میرے گود کا بالا حسین مارا جا رہا ہے, علی سے نہ دیکھا جائے گا. بس ایک منظر آئی کہ حسین نے کہا اماں سب حسین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو حسین کو چھوڑ کر نہ جانا. حسین کا سر نوک نیزہ پر بلند ہوا. اللہ قد قتل الحسین و کربلا, اللہ قد ذبح الحسین و کربلا. میں کہوں گا جب افطار پر سامنے پانی آئے نا تو ضرور کہنا سلام علی الحسین. حسین کے خوش لبوں کا سلام ہو, حسین کی سکینہ کا سلام ہو, حسین کے علی اصغر کا سلام ہو. وَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ اللُّذُونِ. بچہ ایک کان سے ذبح ہوا, دوسرے کان تک ذبح ہوا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. جب پانی کو دیکھنا تو کہنا اے مولا آپ پر سلام, آپ کے بچے پیاسے رہے. مجھے نہیں معلوم امام حسین کتنے پیاسے تھے, لیکن اتنا جانتا ہوں 35 سال بعد بھی جب بیمار کے سامنے پانی آتا تھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے. بیمار کربلا سید سجاد کہتے تھے یہ پانی میرے بابا کو نہیں ملا. وقت ہے میرے پاس کہ میں ایک جملہ کہوں, 5 منٹ ہے تو میں ایک جملہ کہتا ہوں. چلیں کہ دیکھو بزرگ علماء نے لکھا ہے کہ حسین عصر عاشور پہ شہید ہوئے تو پھر حوض کوثر پہ سیراب ہوئے ہوں گے نانا رسول اللہ کے ہاتھ. عباس ان سے پہلے شہید ہو گئے, علی اکبر قاسم ان سے پہلے شہید ہو گئے. تو ہر شہید کی حد آتش تو بتلا سکتا ہوں, لیکن کوئی مجھ سے پوچھے کہ سکینہ کب تک پیاسی رہے, سکینہ کی حد آتش کسی کو نہیں معلوم.
دیکھو کیا ہی بہتر ہے کہ بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ جو حسین کے نام پہ بہ رہے ہو نماز ادا ہو جائے، تو اس سے بڑی نماز تو کوئی ہے ہی نہیں، نماز سے متصل ہو جائے۔ اگر سکینہ پیاسی نہ ہوتی تو بازار کوفہ میں سوال ہے آپ کیوں کرتے؟ ایک مومنہ نے دیکھا کہ میں ماؤں بہنوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، ایک مومنہ نے دیکھا کہ ایک بچی ہے جس کے چہرے پر تماچوں کے نشان ہیں، کانوں سے لہو بہ رہا ہے، اور وہ بچی اپنی پھوپھی سے کہہ رہی، پھوپھی اماں آپ کی سکینہ کب تک پیاسی رہے گی؟ اب جو بھی اہل بیت کا چاہنے والا ہوگا نا اس کے دل میں مظلوم کے لیے غم ہوگا، ہمدردی ہوگی، وہ فوراً گئی اور پانی لے کر آئی، کوزے آب، کہتی بی بی پانی پی لو، لیکن پانی پینے کے بعد میرے لیے کچھ دعائیں ہیں، وہ دعائیں کر لینا تو۔ اب وہ دعائیں بھی وہ تھیں جو سکینہ کے دل پر زخم کی طرح لگ رہی تھیں۔ کہ بی بی کیا دعا ہے آپ کا؟ پہلی دعا یہ کہ جیسے تم یتیم ہوئی ہو نا، اللہ میرے بچوں کو یتیم نہ کرے، جیسے تم اسیر ہوئی ہو اللہ میرے بچوں کو اسیر نہ کرے۔ سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھ بلند کیے کہ پروردگارا تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ ہے اور سکینہ کی اسیری کا واسطہ ہے، جیسے سکینہ یتیم ہوئی اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا، اس کے بچوں کو اسیر نہ کرنا۔ پھر اس نے کہا ایک بات اور دعا یہ ہے کہ خدا مجھے مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ بی بی زینب نے دشمنوں کے شہر میں اپنے شہر کا نام سنا کہ بی بی آپ مدینہ جا کر کیا کریں گی؟ کہ تمہیں خبر نہیں ہے مدینہ میں رسول کا نواسہ حسین رہتا ہے۔ بالکل آخری فقرے پر آ گیا اب، اور مدینہ میں حسین کی بہن زینب بھی رہتی ہے، میں بی بی کی خدمت میں جاؤں گی زیارت کے لیے۔ ایک مرتبہ بی بی نے تڑپ کر کہا اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو کیا پہچان لے گی؟ کیا کیسی بات کرتی ہو، میں نے اتنی مرتبہ حاضری دی ہے، میں کیسے نہ پہچانوں گی؟ اس کے بعد ایک ایسا فقرہ ہے کلیجہ چیر جائے کہ دیکھ میں تجھے تنبیہ کرتی ہوں ایسے بازاروں میں میری بیوی کا نام نہ لے، یہ بازار اس لائق نہیں ہے کہ حسین کی بہن کا نام یہاں لیا جائے۔ اب شہزادی سے ضبط نہ ہو سکا، اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا اے ام حبیبہ تو نے کہاں پہچانا؟ میں تیری شہزادی زینب تیرے شہر میں قیدی بن کر آ گئی۔ بس ام حبیبہ نے تڑپ کر کہا بی بی تم کوفہ کے بازار میں بتاؤ عباس کہاں ہے؟ وہ نیک نو کے نیزہ پر حسین کے بس عزیزوں گفتگو ختم ہو گئی، بس افطار کا موقع قریب آ گیا، اپنے دلوں کو کربلا لے کر جانا۔ ایک سلام السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين وادخلنا الجنة من باب الحسين واشف مرضانا بحق علي بن الحسين۔ خانوادہ حسین پر یہاں سے وہاں تک مجلس کی اور عبادتوں کی اطاعتوں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات بھیجو محمد و علیہ۔